السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہوا کہ کیا قرآن آسان ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کیا قرآن صرف علماء کے لیے ہے یا عام انسان کے لیے بھی ہے۔ تو آئیے ہم اس کا جواب قرآن سے ہی تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ کہ اللہ نے کہیں بھی قرآن کو مشکل کہا ہے یا آسان کہا ہے؟ تو آیت ہے جس کی تصدیق کر دیں اس بات کو مان لیا جائے گا، جس کی تصدیق آیتیں نہ کریں اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن تھوڑی سی اپنی ذہنی صلاحیت کو وسعت دیں اور سوچیں تو بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ چند ایک آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اگر قرآن واقعی آسان سمجھنے کے لیے ہے تو پھر ہم نے اسے اتنا مشکل کیوں بنا دیا؟ کیا قرآن صرف علماء کی ملکیت ہے یا ہر انسان کا حق ہے؟ یہ آیت کیا جواب دیتی ہے؟ ایک طرف قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے اسے آسان بنایا، اور دوسری طرف ہم اسے ناقابل فہم کیوں سمجھتے ہیں؟ اگر ہر انسان قرآن نہیں سمجھ سکتا تو پھر اللہ نے اسے ہدایت کی کتاب کیوں کہا؟ ہدایت تو جب ہی ملے گی جب ہر انسان سمجھے گا۔ اگر کوئی سمجھ ہی نہیں پائے گا تو ہدایت کیسے لے گا؟ تو اصل سوال یہ نہیں ہے کہ آپ عالم ہیں یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ آپ نے قرآن سمجھنے کی کوشش بھی کی ہے۔ تو جب آپ قرآن سمجھنے کی کوشش کریں گے پھر پتہ لگے گا کہ یہ آسان ہے یا مشکل ہے، کیا کچھ ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ سوالات تھے، لیکن جواب ہم قرآن سے ہی تلاش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے چینل قرآنک لیسنس آفیشیلز کا واحد مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کے کلام سے باہر کی کوئی بات نہ کریں، اللہ کے کلام کو اللہ کے کلام سے ہی سمجھیں اور اسی سے بات کی وضاحت بھی کریں، تاکہ ہر انسان کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ جو بھی ذرا سا غور و فکر کرے، جو بھی تدبر کرے، جو بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جو کوئی بھی اپنے شعور کو اجاگر کرے، قرآن سمجھنے کی کچھ کوشش کرے تو اس کی سمجھ میں یہ بات آسانی سے آ جائے کہ اللہ جھوٹا نہیں ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ ہماری صلاحیتوں میں کمی ہے، ہم سمجھنے میں غلطی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ جب اللہ نے اس آسان کہا ہے تو یہ واقعی آسان ہے، اسے اتنا مشکل کیوں بنایا ہوا ہے؟ اس کی واحد وجہ جو سامنے آتی ہے کہ وہ افراد جو دنیا میں اپنی حاکمیت چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہہ رکھا کہ حاکمیت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ آپ اللہ کے مقرر کردہ وہ منتخب افراد ہیں جو دنیا کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ کے دیے گئے قانون کا نفاذ کریں۔ اگرچہ آپ ایسا نہیں کر سکتے تو یقینی سی بات ہے کہ آپ دنیا میں فساد چاہتے ہیں، بگاڑ چاہتے ہیں، آپ اللہ کی حاکمیت کے علاوہ غیر اللہ کی حاکمیت چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کو آسان بنایا تاکہ ہر انسان سمجھ لے اور اللہ کی حاکمیت کا اعلان کر دے تو اسے قرآن سے باہر نہیں نکلنا پڑے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا قرآن سے اس کی کہیں تائید ہوتی ہے؟ تو سب سے پہلے جو آیت سب کے ذہن میں آتی ہے وہ ہے سورہ قمر، اور اس کی آیت نمبر 17 کو دیکھ لیں، 54 کی 17۔ اور تحقیق ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ یہ عمومی ترجمہ کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کہہ کیا رہا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور یقیناً ہم نے آسان کیا القرآن کو، لِلذِّکْرِ، یاد دہانی کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، بس کیا ہے کوئی جو اس سے نصیحت لے، جو اس پر غور و فکر کر کے اسے سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور یہ صرف ایک بار نہیں بلکہ اس صورت میں 4 بار کہا گیا ہے۔ یعنی ایک تو یہ آیت نمبر 17 ہے، پھر اسی صورت کی آپ آیت نمبر 22 دیکھ لیں، اس میں بھی بالکل یہی بات ہے۔ اسی طرح آپ آیت نمبر 32 دیکھ لیں، بالکل وہی الفاظ ہیں، لفظوں کا بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح پھر آیت نمبر 40 دیکھ لیں، تو یہ 4 جگہ اللہ نے اس آیت کو دہرایا ہے، ایک ایک لفظ ویسے ہی رکھے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ۔
تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو آسان کیا. کس کے لیے؟ یاد دہانی لینے والوں کے لیے. جو یاد دہانی لینا چاہتے ہیں، یاد دہانی کے لیے قرآن بہت آسان ہے. کیونکہ آپ کو جو عمل کرنا ہے، چاہے وہ آپ کے پاس تواتر سے چلا آ رہا ہو، چاہے وہ آپ کے بڑے کرتے رہے ہوں، آپ کے باپ دادا سے چلا آ رہا ہو، چاہے وہ آپ کی روایات ہو، چاہے وہ آپ کے قوم کی رسم ہو، کسی طرح بھی جو بھی آپ زندگی میں عمل کر رہے ہیں تو اس کا کوئی جواز، کوئی سند بناتے ہیں، کوئی دلیل بناتے ہیں، وہ آپ نے کہاں سے لیا؟ اس کی تصدیق آپ قرآن آیت سے کر لیں. اگر قرآن کی آیتیں اس عمل کی تصدیق کر دیتی ہیں پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر قرآن کی آیتیں اس عمل کی تصدیق نہیں کر رہی تو یقینی سی بات ہے کہ وہ عمل اللہ کا حکم نہیں ہے، غیر اللہ کا حکم ہے. اگر آپ غیر اللہ کے احکامات کی پابندی کر رہے ہیں تو گویا آپ اللہ کی حاکمیت کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ حاکم صرف اللہ ہے، حکم صرف اللہ کا چلے گا. اللہ نے بار بار واضح کیا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی حاکم نہیں ہے، صرف اللہ ہے. تو جو لوگ اللہ کی حاکمیت کا انکار کرتے ہیں وہی لوگ غیر اللہ کے احکامات کو اللہ کے حکم کے مد مقابل لے آتے ہیں اور عمل وہ والا کرتے ہیں جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا رکھا. اسی کو اللہ نے شرک بھی کہا ہے کہ جہاں آپ اللہ کی حاکمیت میں شرک کر رہے ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ نے ناکامی کو دعوت خود دے رکھا. اب اگر آپ سورہ قمر کو غور سے پڑھیں تو دیکھیے اللہ ایک قوم کا واقعہ بتاتا ہے، پھر کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو یہ قوموں کے ساتھ اللہ نے بتایا بار بار تاکہ آپ دیکھیں کہ ان قوموں کا جو انجام ہوا کہیں آپ اسی انجام سے دو چار تو نہیں ہو رہے. کیونکہ قرآن تو بہت آسان ہے یاد دہانی کے لیے. اب اگر آپ سوچنے سمجھنے والے ہیں، آپ عقل و شعور سے فیصلہ کرنے والے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہم اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرنے والے ہیں، تو آپ کو اپنے ہر عمل کی تصدیق قرآن آیت سے کرنی پڑے گی. اگر آپ قرآن آیت سے اپنے عمل کی تصدیق نہیں کر سکتے تو گویا آپ قرآن کو آسان نہیں سمجھتے. یاد رکھیے کہ اللہ جھوٹا نہیں ہے، آپ جھوٹے ہو سکتے ہیں، آپ کی فہم میں غلطی ہو سکتی ہے، آپ غلط سوچ سکتے ہیں. اللہ پر الزام تراشی نہ کریں. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آسان کیا تو قرآن آسان ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے بہت مشکل ہے، صرف علماء سے سیکھا جائے، پہلے 17 علوم حاصل کیا جائے پھر قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کو خود سے نہیں سمجھنا گمراہ ہو جاؤ گے، علماء کس سے سمجھنا تاکہ حق پر قائم رہو. تو یہ ساری وہ سازشیں ہیں جو لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، گھڑی گئی ہیں. قرآن سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے، یاد دہانی کے لیے بہت آسان ہے. شرط یہ ہے کہ صرف آپ کو اپنے دماغ کو استعمال کرنا ہوگا، اپنے عقل و شعور کو استعمال میں لانا پڑے گا، اپنی فہم سے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. ہر بات واضح ہے اور بہت آسان ہے. نہ اللہ نے اس کو علماء کا پابند کیا ہے، نہ اللہ نے اسے کسی روایات کا پابند کیا ہے، نہ اللہ نے کسی شخص کی سنت کا اسے پابند کیا ہے، نہ ہی اللہ نے یہ کہا کہ کسی حدیث کی اتباع کرنا. اللہ کی حدیث کافی ہے بات سمجھنے کے لیے. اللہ اپنی آیتوں کو اپنی حدیث کہتا ہے اور اسی میں ساری وضاحت موجود ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے حکم دے دیا اور تفصیل اس میں نہیں ہے، تفصیل کے لیے ہم حدیث لیتے ہیں جو غیر اللہ کی کتابیں ہیں جس کو حدیث کا نام دے رکھا ہے، تو وہ اللہ کے کلام میں شرک کر رہا ہے اور اللہ کی حاکمیت کا انکار کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کا مسلمان دنیا بھر میں اربوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی ذلیل و خوار ہے، بے وقت ہے، ان پر ظلم کیا جاتا ہے، ان ظالموں کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں. وجہ صرف اور صرف یہ کہ آپ نے بھی اللہ کو خالص نہیں مانا، آپ اللہ کے احکامات میں شرک کرتے ہیں، اللہ کی حاکمیت کا انکار کرتے ہیں اور غیر اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ خود ذلت کا شکار ہیں اور کبھی بھی اس ذلت سے نکل نہیں سکتے جب تک خالص اللہ کے پیروکار نہ ہو جائیں. دوسری جگہ اب آئیے اس کو زیادہ آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے سورہ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 185 2 کی 185. رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں
اور فرقان حق کو باطل سے جدا کرنے والا۔ بس جو تم میں سے یہ مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور دشواری نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ ہے مروجہ روایتی ترجمہ، جس میں انہوں نے زبردستی ایک تو رمضان کا مہینہ بنا دیا، پھر دوسرا یہ بھی کہہ دیا کہ جو اس مہینے کو پائے وہ روزہ بھی رکھے، تو یہ روزہ بھی اپنی طرف سے گھڑ لیا۔ اور یقینی سی بات ہے جو شخص زندہ ہے اگر یہ واقعی مروجہ رمضان کا مہینہ ہے تو وہ تو پائے گا ہی پائے گا، مرنے والا ہی شخص رمضان نہیں پائے گا۔ تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں جو تم میں سے یہ مہینہ پائے۔ ایسا تو نہیں کہ یہ مہینہ کہیں آتا ہے کہیں نہیں آتا، دنیا کے کسی خطے میں مہینہ آتا ہے کسی خطے میں آتا ہی نہیں۔ یہ قرآن کو گمگو کا شکار کر رہے ہیں، قرآن میں نفسیاتی الجھن ڈال رہے ہیں، قرآن میں شک و شبہ پیدا کر رہے ہیں، جبکہ یہ کتاب شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ اللہ نے شروع میں کہہ دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ تو وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے، لیکن ترجمے کے روح سے اس میں الجھن ڈالا گیا، اس میں شک ڈالا گیا، قرآن سے دور رکھنے کے لیے گمگو کا شکار کیا گیا ہے۔ سب کچھ یہ غلطی موجود ہے، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان اپنی اصلاح کرنے کے بجائے اپنے اکابرین کو درست ثابت کرنے کے لیے اللہ کو جھوٹا کہنے کو تیار ہے، لیکن اپنی اصلاح کرنے کو تیار نہیں۔ تو دیکھیے اس آیت میں بھی اللہ کیا بات کر رہا ہے کہ شہر رمضان الذی، رمضان کی صورتحال وہ جو کہ، اب رمضان پورے قرآن میں ایک ہی بار ہے تو اس کے معنی کیسے دیکھیں گے؟ تصریف آیت کے تحت معنی دیکھا جاتا ہے، سب سے زیادہ اہمیت اسی کو ہے۔ اب اس میں جو صورتحال بتائی جا رہی کہ انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل ہوتا ہے، قرآن سامنے آتا ہے، تو قرآن جب بھی سامنے آئے وہی شہر رمضان ہے۔ اب اس کے لیے آخر کی صورت میں اگر آپ دیکھیں سورہ قدر میں اللہ کہہ رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو لیلۃ القدر اور شہر رمضان ایک ہی چیز ہے۔ لیل کہتے ہیں تاریکی کو، قدر کہتے ہیں پیمانے کو، تو تاریکی کے پیمانے میں قرآن سامنے آتا ہے۔ جب انسان خوشحال زندگی گزار رہا ہوتا ہے، بے فکری ہوتی ہے، تو اسے قرآن کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن جب اس پر تنگی آتی ہے، تاریکی آتی ہے، اور اس تاریکی کے پیمانے کو جب وہ سمجھ لیتا ہے کہ واقعی اب ہم پھنس گئے ہیں، اس سے نکلنے کا راستہ نہیں نظر آ رہا، تو وہاں جب قرآن سے ہدایت لیتا ہے، قرآن سمجھ میں آتا ہے، تو اس تاریکی سے نکل آتا ہے، اس تاریکی کے پیمانے سے باہر آ جاتا ہے۔ تو یہ ہے رمضان کی صورتحال، اور یہ کس لیے کہ ہدی للناس، اللہ نے اس کو کہا کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، القرآن جو ہے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور ہدایت سے اس میں وضاحت ہے، خاص ہدایت کی اس میں وضاحت ہے، والفرقان یعنی یہ فرق کرنے والا، یہ حق اور باطل کو جدا بھی کر دیتا ہے۔ اب اگر یقینی سی بات ہے کہ قرآن صرف علماء کی ملکیت ہوتی ہے کہ علماء سے ہی سمجھنا ہوتا، تو اللہ اسے ہدی للناس نہیں کہتا، ہدی للعلماء کہہ دیتا کہ علماء سے پھر لوگ سمجھیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو ہدی للناس کہا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت واضح کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، فرق کر دیا گیا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، بس جو مشاہدہ کرے تم میں سے اس صورتحال کا، بس وہ اس سے رک جائے۔ یقینی سی بات ہے جیسے ہی آپ کا یہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ عمل اللہ کے احکام کے خلاف ہے، اللہ کی آیتیں اس عمل کی تصدیق نہیں کرتی ہے، آپ اس عمل سے رک جائیں۔ اور اگر آپ پہلے سے رکے ہوئے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے فمن شہید منکم کہا کہ جو مشاہدہ کر لے تم میں سے، یہ نہیں کہ جو زندہ ہے جو اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھ لے، تو زندہ آدمی ہر آدمی مہینہ پائے گا، مہینہ پانے کی بات ہی نہیں ہے۔ جو مشاہدہ کر لے کہ واقعی وہ جو عمل کر رہا ہے اس کی تصدیق قرآنی آیتیں نہیں کر رہی ہیں، بس وہ اس صورتحال سے رک جائے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ اس کی مزید تشریح کر دیتے کہ ومن کان مریضا، اور جو کوئی تم میں کمزوری رائے والا ہے، جو فیصلے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، جو تذبذب کا شکار رہتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، اولا سفر، یا وہ جو علمی سفر پر ہے، جو ابھی تحقیقی سفر پر ہے کہ حق بات کیا ہے باطل کیا ہے، اس کی پرکھ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو من ایام اخر، فائدۃ من ایام اخر، بس تیاری ہے اس کی اگلے دورانیے میں، کہ یاد رکھیے اللہ نے صلاۃ کا روزانہ 2 دورانیہ رکھا ہے،
اگر آپ صلاۃ کے پہلے دورانی میں بات نہیں سمجھیں تو دوسرے دورانی میں سمجھ لیں، اگر دوسرے دورانی میں نہیں سمجھیں تو اگلے دن سمجھ لیں، کیونکہ یہ روزانہ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم قرآن سمجھ لو تو پھر صلاۃ ختم، ایسا نہیں ہے، صلاۃ زندگی بھر کے لیے۔ اور جتنا زیادہ آپ غور و فکر کریں گے، جتنی زیادہ آپ اس میں کوشش کریں گے بات کو سمجھنے کی، آپ پر ہدایت اتنی ہی زیادہ کھلتی چلی جائے گی اور ہر عمل آپ کا واضح ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ جو تیاری ہوتی ہے اللہ کے احکامات کو ماننے کی، یقینی سی بات ہے کہ اس کے لیے آپ کو سوچنا سمجھنا پڑتا ہے، پھر جا کر بات سمجھ میں آتی ہے، اپنے عقل و شعور کو بیدار رکھنا پڑتا ہے۔ پھر اللہ یہ بھی وضاحت کر دے رہا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ کا ارادہ تم کو آسانی کا ہے اور نہیں ارادہ کہ تم کو سختی کرے۔ تو اللہ تو سختی نہیں چاہتا۔ اگر یہ صرف علماء کی میراث ہوتی تو یہ تو بڑا سخت ہوتا کہ علماء سمجھیں گے پھر ہمیں سمجھائیں گے، اگر علماء ہی غلط سمجھ بیٹھے تو ہم بھی سمجھ بیٹھے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم کو بڑی آسانی دی ہے، آپ کوشش کریں، غور و فکر کریں، آپ کی سمجھ میں خود بخود آئے گا، آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ آپ کو تنگی کا ارادہ ہی نہیں کرتا۔ اور ایسا کس لیے کہ بولے تکملوا العدۃ، کہ تمہاری تیاری کی تکمیل کے لیے، تم اپنی تیاری مکمل کر سکو، تمہاری تیاری کے لیے تم کسی کے محتاج نہ رہو، صرف آپ کو اللہ کی کتاب کا محتاج ہونا ہے کہ اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے، اس کی آیتوں سے اس کی وضاحت کرنی ہے، آپ کسی اور کے محتاج نہیں رہیں گے۔ تو یہ تمہاری تیاری کی تکمیل کے لیے۔ بولے تکبروا اللہ علی ما ہداکم، اور تمہیں جو ہدایت دی ہے اس پر اللہ سے تمہاری بڑائی کے لیے، کہ تم بڑائی کرو اللہ کی اس پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم قدر کرنے والے بن جاؤ۔ تو اس آیت میں اللہ نے بہت واضح طور پر بتا دیا کہ یہ جو تاریکی کے پیمانے والی صورتحال ہے، اس میں قرآن سامنے آتا ہے، وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت واضح کیا گیا ہے، فرق کر دیا گیا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس صورتحال کا مشاہدہ کر لے بس وہ اس سے رک جائے، اور جو کوئی تم میں بھی کمزوری رائے والا ہے یا علمی سفر پر ہے تو اس کی تیاری اگلے دورانیے میں، کہ اللہ کا ارادہ تم کو آسانی دینے کا ہے اور وہ تم کو سختی یا تنگی نہیں ارادہ رکھتا ہے کہ اس کی کرے، اور یہ سب کچھ کہ تمہاری تیاری کی تکمیل ہو، تمہاری تیاری مکمل ہو، اور اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اس پر تم بڑائی کرنے کے لیے ہو، اور تاکہ تم قدر کرنے والے بن جاؤ۔ جب آپ اللہ کے احکامات کی قدر کریں گے تو اللہ بھی نتیجتاً آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھے گا، اس کے نتائج دے گا جو اللہ نے وعدہ کر رکھے کہ وانتم عالون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوگے۔ تو جب آپ مومن بنیں گے تو پھر یہ صورتحال آئے گی، اور مومن نہیں بنیں گے تو ہرگز نہیں آئے گی۔ تو اللہ نے کہیں بھی قرآن کو مشکل نہیں کہا، ہمیشہ آسان ہی کہا ہے۔ ایک حجت کی تکمیل کے لیے ایک آیت آپ اور دیکھ لیں، اور یہ ہے سورہ اعلیٰ اور اس کی آیت نمبر 8، 87 کی 8، اور ہم آپ کو آسان طریقے کی سہولت دیں گے۔ اب چاہے تو ساتھ میں 9 بھی ملا لیں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ تو بس آپ سمجھا دیں اگر سمجھانا نفع دے۔ اب دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم نے تمہیں آسان کیا ہے آسانی کے لیے، ہم سے تمہارے لیے آسانی، تم کو آسان کیا ہے کیا چیز، کہ تم آسانی کے لیے، آسانی سے سمجھنے کے لیے۔ فذکر، پس یاد دہانی لو، ان نفعت الذکریٰ، اگر یہ یاد دہانی تمہیں نفع پہنچائے۔ تو جب آپ اللہ کے احکامات کی مکمل فرما برداری اختیار کریں گے تو یقینی سی بات ہے کہ آپ کو فائدہ پہنچائے گی، آپ کو نفع دے گی۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے آسان کیا تم کو، آسانی کے لیے، تاکہ تم آسانی کے ساتھ اس پر عمل کر سکو۔ آپ لفظوں پر غور کریں، خود بخود آپ کو بات سمجھ میں آنی شروع ہو جائے گی، اور جو اس سے آپ کو یاد دہانی ملے گی تو یہ یاد دہانی ضرور آپ کو نفع دے گی۔ اللہ کی یاد دہانی کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو یہ بھی ایک معیار ہے، ایک پیمانہ ہے کہ آپ اپنے عمل کو درست اور غلط کا فیصلہ کر سکیں، کہ ہر وہ عمل جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو، آپ کو نفع پہنچائے، وہ عمل صحیح ہے، اور ہر وہ عمل جو آپ کو نفع نہ پہنچائے یا اس سے انسانیت کی بھلائی نہیں ہو، ایک ایسے ہی عام پوجا پاٹ کا تصور ہو، تو ہرگز وہ اللہ کی یاد دہانی نہیں ہے اور نہ وہ آسان ہے۔ تو آج قرآن ہمارے لیے مشکل اسی لیے ہے کہ ہم نے قرآن کو ہدایت کی کتاب نہیں مانا،
یاد رکھیے گا قرآن مشکل ہوتا تو اللہ کبھی اسے ہدایت کی کتاب نہیں کہتا. اللہ نے اسے لوگوں کی ہدایت کی کتاب کہا ہے، اور لوگوں کے لیے ہدایت جبھی ہوگی جب وہ آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہو. اگر سمجھ میں نہیں آئے تو ہدایت ہی نہیں ہو سکتی. تو قرآن سے آپ کو ہمیشہ یہی جواب ہے کہ قرآن ہمیشہ سے آسان رہا ہے. اس کی یاد دہانی عمل کے لیے بھی آسان ہے، یہ آپ کو نفع بھی پہنچاتی ہے. شرط صرف یہ ہے کہ آپ اس میں تدبر کریں، آپ اس میں غور و فکر کریں، آپ سوچیں. اگر آپ واقعی اس نصیحت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اچھی طرح ہر پہلو سے جائزہ لے کر سوچیں، مطمئن ہو جائیں، پھر اس پر عمل کریں. امید ہے مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی. پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو یا کوئی سوال آپ سمجھتے ہو کہ آپ کا جواب اس میں نہیں دیا گیا جو انہی آیتوں میں دیا جا سکتا تھا، تو آیت کے حوالے سے اپنا سوال دہرا سکتے ہیں. السلام علیکم.